نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم احباب عزیز وقار حمد و صلاة کے بعد آپ کی اسی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ میں ہفتہ وار ہمارا درس شریعت ہوتا ہے۔ آج کے درس کا جو عنوان ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کی فضیلت قسط نمبر 1 از احادیث مبارکہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ و بحمدہ اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے سبحان ہر عیب سے پاک ذات کو کہا جاتا ہے، ہر عیب سے انشاءاللہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، کیونکہ ہم ہیں مسلمان الحمدللہ، اور مسلمان جب اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان سنتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، خصوصاً جب یہ اپنے فائدے کی بات سنتا ہے تو مزید تر و تازگی محسوس کرتا ہے۔ آج کا درس کچھ اس حوالے سے ہے، کام تھوڑا ہے اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ذرا غور کرنا، میں اور آپ سب اور بازریہ انٹرنیٹ جہاں جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچے گی، ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ہر روز اللہ کے راستے میں سونے کا ایک پہاڑ ہر روز ہی صدقہ کر دیں۔ نہ میں طاقت رکھتا ہوں اس کی، نہ ہی کچھ نہیں ہوتا یار، کبھی کبھی بول لیا کریں، نہ ہی اور نہ ہی جہاں تک یہ آواز جائے گی کوئی اور اس بات کی طاقت۔ تو قربان جائیے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، جنہوں نے اپنی امت کو ایسے ایسے وظائف عطا فرمائے کہ اگر بندہ چاہے تو ہر روز سونے کے پہاڑ صدقہ کرنے سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ قدسیہ سے زیادہ اجر و ثواب یہ کما سکتا ہے اگر یہ چاہے، اگر یہ غور کرنا۔ کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد، جس کتاب سے حدیث مبارکہ پیش کی جا رہی ہے، مجمع الزوائد جلد نمبر 10 ہے۔
اس کا صفحہ 94 ہے. جو حدیث ہم اپنے بھائیوں بزرگوں کو پیش کرنے چلے ہیں اس کا نمبر ہے 16876. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ اب غور کرنا. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے لیے جس رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا دشوار ہو، اس عبادت سے مراد نفلی عبادت ہے. اس عبادت سے مراد کیا فرمایا؟ جس شخص کے لیے رات کو جاگ کر عبادت کرنا دشوار ہو، مشکل ہو، وہ نہ کر سکتا ہو کسی وجہ سے. مراد کون سی عبادت ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ کھڑا ہو جائے نفل، صبح کی اذان تک کبھی نفل، کبھی ذکر، کبھی تلاوت، کبھی درود، یوں رات ساری رات گزار دے. فرمایا جو اس بات کو نہ کر سکتا ہو، نمبر 1. نمبر 2 فرمایا یا وہ اپنا مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہو. یہاں مال خرچ کرنے سے مراد بھی نفلی صدقہ ہے. مال خرچ کرنے سے مراد بھی نفلی صدقہ ہے. نمبر 3 فرمایا یا وہ شخص دشمن کے سامنے جا کر جہاد کرنے سے ڈرتا ہو. جہاد کرنے سے کتنی باتوں کا ذکر ہے؟ نمبر 1 جو رات کو نفلی عبادت کرنے سے قاصر ہو. نمبر 2 اور جس اعتبار سے یہاں فرمان ہے میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک قاصر ہے. ہم میں سے ہر ایک 3 بجے اٹھ کے نماز سے فجر تک ذکر اذکار تہجد پڑھتے رہنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ساری رات کھڑا رہا. اگرچہ وہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ عشاء کے بعد کھڑا ہوا تو صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا. جس طرح صحابہ اور کئی اولیاء کرام اسی طرح اپنی زندگیوں بسر کر گئے، اسی طرح دن کو روزہ رات کو اس طرح. چلو جی، اسی طرح نفلی صدقہ کرنا. دوسری بات ارشاد فرمائی اس میں بخل کرتا ہوں. تیسری بات کہ کافروں کے سامنے جا کے کیا کرتا ہوں؟ جہاد کرنے سے ڈرتا ہوں. ہمارے زمانے میں تو جہاد ہی نہیں ہے تو کریں گے کیا، ڈریں گے کیا؟ کیونکہ جن کے ذمہ جہاد ہے وہ سب کے سب جن سے جہاد کرنا تھا وہ سب ان کے غلام بنے ہوئے. وہ سب ان کے کیا بنے ہوئے؟ جہاد تو ہوتا ہے نا کافروں سے. اور ہمارے وطن عزیز کے جتنے بھی بڑے وزراء ہیں وہ کافروں کے ہی غلام ہیں. وہ کافروں کے کیا بنے ہوئے؟ تو جہاد کہاں سے آئے گا؟ فرمایا جو یہ تینوں کام نہ کر سکتا ہو، جو بتا یہ تینوں کام نہ کر سکتا ہو تو سننا اب ذرا. سرکار نے فرمایا پھر اس کو چاہیے، پھر اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ دوران تسبیح. کیا تسبیح فرمائی سرکار نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. فرمایا جو ان سارے کاموں سے قاصر ہو وہ سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کر لیا کرے. فرمایا اللہ کو سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کرنا اللہ کے راستے میں سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے اللہ کو یہ تسبیح زیادہ محبوب اور پسند ہے. اب دیکھیں یہ کام کون نہیں کر سکتا؟ کتنا وقت لگتا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. جہاں ہم لغویات میں ہر وقت اپنی زبان کو تباہ و برباد کر کے اپنی قبر و آخرت برباد کرتے ہیں، اگر بندہ عادت بنا لے اللہ کے ذکر کی تو کتنا آسان سا وظیفہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص سونے کا پہاڑ صدقہ کرے
اللہ کو اتنا پسند وہ نہیں ہے جتنا پسند یہ شخص ہے کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ کی ضربیں لگاتا رہتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ کی کیا لگاتا رہتا ہے؟ سرکار نے اپنی امت پہ رحمت فرمائی کہ نہ فرمائی؟ آپ بتائیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر گزرے، اتنا کم، اتنی کم ٹائم میں، اتنا آسان کام میں اتنی بڑی عبادت کسی پیچھے قوم کو ملی ہے؟ اس میں پھر کمال کس کا ہے؟ جی انہوں نے یہ عطا فرمایا، کمال بھی سارا ان کا ہے، کمال بھی سارا ان کا ہے. آپ کی برکت سے امت کو اتنی نیکیاں مل رہی ہیں. ابھی غور کرنا، ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ پڑھے سبحان اللہ، کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، شاید کو 2 سے 5 سیکنڈ لگ جائیں گے شاید، کیونکہ پڑھنا صحیح ہے. تعداد کو نہ دیکھا کریں جو پڑھ رہا ہوں وہ درست ہونا چاہیے. وہ کیا ہونا چاہیے؟ درست ہو. تعداد کے چکروں میں پڑھے اور لفظ کوئی بھی درست نہ نکلے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ 2 سے 5 سیکنڈ شاید لگے ہوں. پتہ ہے ایک مرتبہ کہنے کا ایک حدیث میں، جو ہمارے آج کے درس کی دوسری حدیث ہے، کتنا نیکیاں ملتی ہوں گی؟ غور کرنا. یہ تو آپ نے سن لی، وہ ایک مرتبہ میں نہیں ہے. سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے افضل ایک مرتبہ کہنے کا اجر نہیں، اس کی کثرت، یعنی بس پڑھتا ہے 100 مرتبہ پڑھ لے، 200 مرتبہ پڑھ لے، 300 مرتبہ پڑھ لے. اگلی حدیث جو آ رہی ہے وہ صرف ایک مرتبہ کہنے کا اجر، جو فقط کہہ لے سبحان اللہ، اس کا ثواب کتنا ہے؟ غور کرنا. اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، پہلی کے بھی صحابی رسول راوی ہے اور اس حدیث کے بھی صحابی ہے. جس حدیث کا راوی صحابی رسول ہو، مطلب یہ ہوتا ہے یہ حدیث سند کے اعتبار سے مرفوع ہوتی ہے، اور جو حدیث سند کے اعتبار سے مرفوع ہو وہ بڑی کبیر حدیث مبارکہ ہوتی ہے سند کی دنیا میں، کہ وہ ڈائریکٹ سرکار تک سند جا پہنچتی ہے. صحابی نے جو روایت کیا تو سرکار سے سن کے ہی روایت کیا. اب یہ نہیں کہ فلاں نے کہا جی میں نے سنا تھا فلاں سے اور آگے جا کے حدیث موقوف ہو جائے سند کے پاس. یہاں تو یہ آ رہا ہے پہلی میں بھی دوسری میں کہ ڈائریکٹ سرکار نے یوں فرمایا ہے، ڈائریکٹ سرکار علیہ السلام نے آپ کی ذات مقدسہ تک سند پہنچ رہی ہے حدیث کی. اب سننا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر دل کو اچھی لگے تو کم از کم ایک مرتبہ سبھی پڑھ لیں گے جب یہ سن لینا. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فقط ایک مرتبہ کہہ دیا سبحان اللہ و بحمدہ، سرکار فرماتے ہیں اس شخص کے نامہ اعمال میں صرف ایک مرتبہ کہنے کی وجہ سے 1,24,000 نیکیاں اللہ لکھوا دیتا ہے. اب پڑھ لیں نا سارے، اب آپ سب کے برابر مجھے بھی ثواب مل گئے، ہر ایک کو ملی 1,24,000 نیکی، اور جتن کی مجموعہ بنا وہ سب کا سب مجھے مل گئے، کیونکہ میں نے کہا آپ کو دعوت فکر پیش کی کہ آپ پڑھ لیں، اور آپ کا اور میرا جتنا ہوا یہ سب کا سب میرے تمام شیوخ کو مل گیا جنہوں نے مجھے قرآن و حدیث سکھایا. کیونکہ اگر میں ان سے نہ پڑھا ہوتا تو مجھے آج عربی کس طرح سمجھ آتی، میں آپ کو کس طرح حدیثیں سمجھا سکتا تھا. اور جتنا ان کو ملا، آپ کو ملا، مجھے ملا، پھر یہ سارا ان کے شیوخ تک پہنچے گا، پھر ان کا، ہمارا، آپ کا، ان کے شیوخ کا، پیچھے ان کے شیوخ تک. غور کرنا جو میں کہنا چاہتا ہوں، اسی طرح 1400 سال کے لوگوں کا جب سارا ثواب اکٹھا ہو جائے گا تو سب کے سب کا برابر اللہ کی رحمت مصطفیٰ کریم کی قبر انور پہ نازل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سارا فیضان جو سرکار کے در سے ملا ہے. یہ صرف سبحان اللہ کی بات نہیں، پوری